ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی کوئی محرومی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آج ہم ان ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جنت کے کچھ تصورات دیتے ہیں، ایک ایسی جگہ جس کا وعدہ ہے ابدی سکون کی، خوشی کی۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان بیانات کی گہرائی کو سمجھے اور محسوس کریں کہ وہاں کیسا اطمینان منتظر ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں نا، یہ صرف ظاہری آسائشوں کا بیان نہیں ہے، ان میں اصل میں روح کا سکون ہے، وہ تکمیل ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت، اس کی رضا، اس کے اشارے پوشیدہ ہیں۔ یہ صرف باغوں اور نہروں سے کہیں آگے کی بات ہے۔ صحیح، آئیے ذرا اس ماحول کا تصور کریں پھر۔ قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اونچے شان و شوکت والے محلات کا بھی وعدہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر ہی ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ جی، اور ان باغوں اور محلات کی وسعت وہ ہمارے دنیاوی پیمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں ایک درخت کا ذکر ہے جنت میں، اتنا بڑا درخت کہ اس کا سایہ اگر کوئی سوار اب سوچیں 100 سال بھی سفر کرے نا ایک اچھے گھوڑے پر، تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا 100 سال۔ یہ وسعت جو ہے نا، یہ دنیا کی محدودیت سے بالکل الگ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی سے بنا ہوا، کھوکھلا موتی، اور 60 میل لمبا۔ یہ وسعت اللہ کی عطا کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ماحول کی وسعت ہوئی، تو پھر وہاں جو نعمتیں ہیں ان کا کیا عالم ہوگا؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہاں ہر وہ چیز میسر ہوگی جو دل کو بھائے اور جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، لذت پہنچے۔ سونے کے کنگن کا ذکر ہے، ریشم کے سبز لباس۔ یہ تو بس چند مثالیں ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ظاہری نعمتیں تو ہیں ہی، لیکن اہل جنت کی اپنی حالت وہ بھی کمال کی ہوگی۔ ان کی پاکیزگی ایسی کہ نہ تھوک، نہ ناک کی کوئی آلائش، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، یہاں تک کہ پسینہ بھی آئے گا تو مشک کی طرح خوشبو دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے یہ تو ہوئی جسمانی پاکیزگی۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر روحانی پاکیزگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے سینوں سے ہر طرح کا کینہ، بغض، حسد، وہ سب نکال دیا جائے گا۔ وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے، محبت سے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، یعنی دنیا کی جو قدورتیں ہیں نا، ان سے مکمل نجات۔ کیا بات ہے! اور شاید ان سب نعمتوں سے بھی بڑھ کر جو سب سے بڑی خصوصیت ہے جنت کی، جو دل کو سب سے زیادہ قرار دیتی ہے، وہ اس کا دائمی ہونا ہے، ہمیشہ رہنا۔ وہاں کوئی زوال نہیں، کوئی خاتمہ نہیں۔ یہ تصور ہی کتنا آرام دہ ہے نا؟ بالکل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی کوئی محرومی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور سورۃ الحجر میں بھی یہی ضمانت ہے کہ نہ انہیں وہاں کوئی تھکن محسوس ہوگی اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ اور اصل میں یہ جو ابدیت کا احساس ہے نا، یہی تو ہر خوف اور غم کا علاج ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ یہ خوشی، یہ سکون، یہ قربت، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، تو دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اندیشہ لگا رہتا ہے، صحت کا، مال کا، کسی پیارے سے جدائی کا۔ جنت ان تمام فکروں سے، تمام اندیشوں سے مکمل آزادی ہے، حتمی سکون۔ صحیح کہا۔ اتنی ساری تفصیلات ہم نے دیکھیں، سنے، لیکن پھر بھی ایک حدیث قدسی ہے جو یاد دلاتی ہے کہ اصل حقیقت تو ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال تک گزرا۔ یہ سن کر تو انسان بس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل،
اور یہی شاید سب سے اہم نقطہ ہے نا، کہ جو کچھ بیان ہوا وہ ہماری سمجھ کے لیے ہے، ہمیں شوق دلانے کے لیے ہے، لیکن جنت کی اصل حقیقت، اس کی اصل لذتیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ وہ انعامات ہیں جن کی کیفیت کا اندازہ لگانا وہ انسانی عقل اور خیال سے بہت بلند ہے۔ یہ وہ اصل انعام ہے جسے اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو جنت صرف خوبصورت باغوں اور محلات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جہاں ابدی سکون ہے، کامل پاکیزگی ہے، دائمی خوشی اور اطمینان ہے، اللہ کی قربت ہے، اور ہر قسم کے غم، تکلیف، خوف، محرومی، ان سب سے مکمل نجات ہے۔ جی، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر وہ نعمتیں جن کا کچھ نہ کچھ ذکر ہمیں ملتا ہے وہ بھی ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے اتنی بلند ہیں، تو پھر اس اصل انعام کی عظمت، اس کی شان کیا ہوگی جسے اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، جس کا خیال تک کسی دل میں نہیں گزرا۔ شاید یہ سوچ ہمیں دنیا کی ان عارضی چیزوں سے نظر ہٹا کر اس حقیقی اور دائمی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کی ایک نئی گہری تحریک دے سکتی ہے۔